ہیلو السلام علیکم دوستوں، میں کامریڈ عمران علی اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از تھیوکریسی، یعنی کہ تھیوکریسی کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو دوستوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی صدی عیسوی میں جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک مسئلہ جو ہے وہ درپیش آیا کہ وہ اسرائیل مملکت جو ہے اس کو کیسے چلائیں، یا یہودا کی جو حکومت ہے اس کو وہ آگے کیسے لے کر چلیں۔ تو ان کو یہ ایک جو ہے نا وہ پرابلم درپیش تھی۔ تو اس وقت جو زمانے میں نظام موجود تھے ان میں جمہوریت تھی پہلے نمبر پہ، پھر بادشاہت تھی اور پھر اشرافیت تھی۔ یہ تین نظام جو ہیں یہ تو پہلے سے موجود تھے۔ اب یہودی چاہتے تھے کہ ایک نیا نظام آئے جس کے مطابق وہ مملکت اسرائیل کو جو ہے وہ چلائیں، اور یہ نظام جو ہے وہ پہلے سے موجود نظاموں سے مختلف ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ چیز متعارف کرائی، اس کو انہوں نے نام دیا تھیوکریسی۔ تھیو کہتے ہیں یونانی زبان میں خدا کو، گاڈ کو، اور کریسی کا مطلب ہوتا ہے ساورینٹی یا حاکمیت۔ تو تھیوکریسی کا مطلب ہوا خدا کی حاکمیت۔ تو اس نظام کے مطابق یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک سپریم جو ہے وہ پار ہے، اور وہ ہی تمام دنیا پر جو ہے یا جو اسپیسیفک ریجن ہے جس کے بارے میں یہ تھیوکریسی بنائی گئی ہے اس پر جو ہے وہ حکومت کرے گا۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ یہودی جو ہیں انہوں نے خدا کی حاکمیت یعنی کہ خدا کی جو رضا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ دلچسپ طریقہ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ان کا مذہبی پیشوا ہوتا تھا، جیسے کہ عیسائیت میں پوپ ہوتا ہے۔ تو اس کو چن لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے ہیں یا گاڈ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں وہ پیشوا کے دل میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تو اب جو پیشوا کہتا ہے وہ بالکل حکم خدا ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس کے آگے اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دیتے تھے اور اس کو خدا کا حکم مان کر جو ہے وہ اس کی تعمیل کرتے تھے۔ اچھا، اب جب بادشاہوں نے دیکھا کہ یہ طریقہ جو ہے وہ تو ہماری جو ہے وہ مارکیٹ تو بند ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پیشوا کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ایک لوگ وہ اس کو نامزد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پیشوا جو ہے اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ فلاں بادشاہ جو ہے نا یہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کے حکم کی تعمیر کرو۔ اچھا، اس کے بعد یہ نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ تو جب ترقی یافتہ دور آیا تو تھیوکریسی جو ہے وہ عیسائیت میں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئی۔ عیسائیت میں کیا ہوتا تھا کہ پوپ جو ہے کیونکہ اس کے پاس کافی زیادہ جو ہے وہ پاور ہوتی تھی، تو پوپ جو ہے وہ کلیسا کا سربراہ تھا۔ تو کلیسا کا سربراہ ہونے کا مطلب ہے کہ تمام عیسائیت جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے وہ اس کے نیچے کام کرتی تھی۔ اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ کلیسا جو ہے نا اس کا جو پوپ ہے آج کل موجودہ جیسے ویٹیکن سٹی میں پوپ ہوتا ہے، تو پوپ کیا کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ فلاں جو کام ہے یا فلاں جو میں قانون بنانے لگا ہوں یا میں فلاں چیز جو ہے وہ لوگوں کو امپوز کرنے لگا ہوں، تو یہ خدا کی طرف سے مجھے جو ہے وہ وحی آئی ہے یا مجھے بتایا گیا کہ تم ایسا کرو، تو اسی میں خدا کی جو ہے وہ مرضی ہے اور یہی خدا چاہتا ہے۔ تو پوپ جو ہے وہ باقی کلرجی جو ہے وہ بھی اس کے نیچے اور متحد ہوتی تھی، تو یوں قانون سازی کا حق جو ہے وہ پوپ کو حاصل جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔
عیسائیت میں یہ بات بھی طے شدہ کہ پوپ معصوم اور مذہبی معاملات میں غلطیوں سے مبرہ ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ پوپ جو ہے وہ شارع قانون نہیں ہوتا، یعنی کہ قانون کی تشریح کرنے والا نہیں، بلکہ وہ قانون ساز ہوتا ہے۔ تو اس طرح پوپ یا کلیسا کو وہ زبردست قوت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے جو بادشاہ کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں کلیسا اور حکومت کی وہ کشمکش شروع ہوئی جس نے بعد میں جا کے قرون وسطیٰ کی یورپی تاریخ جو ہے اس کو بعد میں کافی زیادہ چینج کیا۔ اچھا، مغرب جو ہے اس نے اپنے نشاط ثانیہ کے دور تک جو ہے وہ یہ تھیوکریسی سے جان چھڑا لی تھی، تو اب بادشاہت کی جگہ یہ جو ہے وہ جمہوریت آ گئی، تو تھیوکریسی جو ہے وہ پرانی کتابوں میں صرف دیکھنے کو ملی، کیونکہ تھیوکریسی جو ہے وہ پھر یورپ میں تو میں کہوں گا خاص حد تک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب جو تھیوکریسی جو ہے اس نے جب ایک آج کل کی دنیا میں تقریباً البتہ 18 سال کی جدوجہد کے بعد کیا ہوا کہ ایک پہلے تو تھیوکریسی جو ہے وہ ویٹیکن سٹی میں ہی تھی تقریباً، کہ وہاں پر پوپ ہوتا تھا، تو پوپ نے ویٹیکن سٹی کو ایک ملک کا درجہ دیا ہوا، تو تھیوکریسی جو ہے وہیں تک تھی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ 18 سال کی جدوجہد کے بعد خمینی جو ہے اس نے ایران میں جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ ایران قرار دیا، تو وہاں بالکل مغربی تھیوکریسی کی طرز پر ایک تھیوکریٹک جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کر دی گئی۔ اب خمینی کا انقلاب جو ہے وہ شیعہ مذہب کی اساس و بنیاد اور عقیدہ امامت وغیرہ جو ہے اس کے اوپر بنیاد رکھتا تھا۔ تو اب شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ وہ رسول اور کے بعد جو ہے وہ امام جو ہیں وہ اس کو پیشوا مانتے ہیں، اور 12 امام ان کا یقین ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ 12 امام آئیں گے۔ تو اب وہ جیسے کہ ایران میں سپریم لیڈر ہوتا ہے، تو اس کو بھی تقریباً پوپ والی ہی جو ہے وہ پار حاصل ہوتی ہے۔ اور جب خمینی نے کتاب اپنی لکھی ولایت الفقیہ والحکومت الاسلامیہ، تو یہ تقریباً جو ہے وہ پورا انقلاب جو ہے وہ اسی کتاب میں ہے۔ تو یہی کتاب کے مطابق جو ہے وہ ایرانی انقلاب بعد میں وہاں پہ آیا۔ تو مختصراً یہ ہے کہ اب آج کل جو ہے کسی حد تک ایران جو ہے اس میں تھیوکریسی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن باقی دنیا میں تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتی جا رہی۔ ہاں البتہ جاپان جو ہے اس میں بھی تھیوکریسی جو ہے وہ کبھی کبھار تھوڑی بہت جو اس کی جھلک جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو دوستو یہ آج کا جو ہے وہ ہمارا ٹاپک تھا۔ تو آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بعد میں جو ہے وہ آپ اس طرح کی جو مزید ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں اور آپ جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔